قدیمی اشرا ہے اور قدیمی جلوس، خاموش جلوس ہماری زینب کبریٰ کی یاد میں یہ جلوس عرصہ دراز سے برآمد ہوتا ہے اور مارٹن روڈ جاتا ہے۔ چونکہ سوگواری کا جلوس ہے، اس لیے اس جلوس میں کسی بھی قسم کے نعرے نہیں لگتے، بلکہ غم کے ماحول میں جیسے مدینے میں لٹا ہوا قافلہ داخل ہوا تھا، یہ اس یادگار دن کی شبیہ ہے آپ کا مارٹن روڈ تک جانا۔ تمام اہل خانہ مسیب علی زیدی صاحب کے بچے اور بیٹے، پوتے، نواسے، بھتیجے، سب کے لیے ہم دعائے صحت کرتے ہیں، اور ہمارے خصوصی احباب تمام بھائی پتن زاہد نقوی صاحب، حجت الاسلام ذل صادق صاحب سب تشریف فرما ہیں۔ تمام احباب، تمام دوستوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اس الوداعی مجلس میں کہ اللہ سب کو بلاؤں مصیبتوں سے دور رکھے اور انہیں صحت یاب رکھے، اور تمام عزادار جو 10 دن تک شریک اشرا رہے ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں، اس لیے کہ بعد ختم مجلس ماتم فوراً شروع ہو جاتا ہے اور ذریعے برآمد ہونے لگتی ہیں، تو اس وقت تو موقع نہیں، لیکن ہم تمام عزاداروں کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کی تمام مرادوں کو کامل فرمائے۔ جو اولاد نرینہ نہیں رکھتے اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا کرے، تمام مومنین کو اللہ حج و زیارات سے مشرف فرمائے۔ 10 دن تک ہم نے یہاں گفتگو کی موضوع تھا حضرت رسول خدا کے آخری لمحات۔ کل کی شب کی مجلس میں تقریباً موضوع ہمارا کامل ہوا۔ آج کی حد تک صرف ان باتوں کو دوبارہ ہم دوہرا دیں تاکہ سننے والوں کے اذہان میں وہ باتیں ہمیشہ محفوظ رہیں۔ سرکار رسالت اللہ کے حکم سے تمام کام مکمل کر چکے تھے اور کوئی کام ان کا ادھورا نہیں رہ گیا تھا۔ ایک آخری کام جو باقی تھا، جس کے لیے آپ نے حج آخر کیا تھا، اور ظاہر ہے کہ حکم الہی سے یہ حج ہوا تھا۔ مرکزی جگہ پر اللہ نے پوری امت کو جمع کیا تھا تاکہ کائنات کا سب سے اہم کام، دیکھیے تھوڑا آپ حضرات راستہ دے دیں، جناب حجت الاسلام آغا روحی صاحب لکھنؤ سے تشریف لائے ہیں تو ان کو آ جانے دیں۔ سرکار سعید الملت کے صاحبزادے، سرکار ناصر الملت کے پوتے صاحب ابقات، اور اس مجلس میں وہ بتاتے ہیں کہ میں اپنے باپ کی انگلی پکڑ کے آیا کرتا تھا، چھوٹا سا تھا جب میں اپنے والد سعید الملت صاحب قبلہ کے ساتھ اس جلوس میں بچپن سے جب بھی ہندوستان سے پاکستان آئے ہیں تو تمام مجالس میں آپ کے ساتھ شریک رہے ہیں۔ اسی رضویہ میں 1400 سالہ جشن مرتضوی جب منایا گیا تھا صدر پاکستان اسکندر مرزا کی صدارت میں، تو آپ کے والد
صدارت کر رہے تھے سید الملت صاحب قبلہ شیخ محمد سعید صاحب۔ عرض کر رہا تھا میں کہ آخری کام سرکار کی حیات میں باقی تھا اور رسالت کی پوری تاریخ میں سب سے اہم کام وہی تھا، اور وہ اہم اس لیے تھا کہ آپ کے ہمارے پاس آ جانے کے بعد یہ امت جو بنی ہے اس کی ہدایت کون کرے گا؟ چونکہ آدم سے آپ تک ہدایت کی ذمہ داری میں نے اپنے پاس رکھی ہے، عوام کے ہاتھ میں نے انسانوں کی ہدایت نہیں دی ہے، اور میں اپنی سنت نہیں بدلوں گا، سنت الہی تبدیل نہیں ہوگی کہ آپ کے بعد کسی قسم کا جھگڑا اٹھایا جائے اور انسان اپنی پسند کی ہدایت کو چنے۔ اس سے پہلے اعلان کر دیجئے ہماری مرضی یہ ہے کہ بعد نبی صرف علی ہدایت کر سکتے ہیں۔ حضور اکرم نے غدیر خم کے میدان میں حکم الہی سے اعلان کر دیا کہ تمہارا حاکم، تمہارا بادشاہ، تمہارا خلیفہ جو چاہے نام دے لو، بس یہ علی ہے، کسی کا ذکر نہیں ہے، روحانی قیادت کہو یا مادی قیادت کہو، کوئی ٹھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اگر صرف حدیث میں ہوتی تو بحث ہوتی، قرآن نے کھل کر کہہ دیا کہ علی بعد محمد پہلا خلیفہ ہے۔ اس میں کوئی روایت فرایت کی ضرورت نہیں ہے، پوری امت کو معلوم تھا، جب سے امت نے کلمہ پڑھنا شروع کیا تھا، دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر ہر غزوے میں، بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، خیبر ہو، حنین ہو، ہر منزل پر رسول نے بتایا تھا یاد رکھنا میرے بعد یہ علی میرا جانشین ہوگا۔ دو باتیں ہیں اور دونوں کوئی قبول نہیں کرے گا۔ اگر بعد نبی مسند خلافت پر علی نظر نہیں آئے تو دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو پوری امت بحری تھی کان سے، یا امت کے پاس حافظہ نہیں تھا، تو جس امت کے پاس نہ کان ہو نہ دماغ ہو سوا جہنم کے، اس کا ٹھکانہ یہ کان بات تو جب ہوگی نا
بات تو جب ہوگی نا کہ دعوت ذوالشیرہ سے لے کر غدیر تک شیعہ سنی کوئی کتاب ایک لفظ یہ نہ لکھے کہ کبھی رسول نے یہ کہا تھا کہ علی میرا جانشین، میرا خلیفہ، میرا وسیع، میرا علمدار، میرا سپہ سالار۔ نکال دو نا ساری روایتیں بخاری سے، مسلم سے، ترمذی سے، طبقات ابن سعد سے، طبری سے، ابن حشام سے، ابن اسحاق سے، جلا دو ساری کتابیں تاکہ پوری دنیا کہے علی کا وجود ہی نہیں تھا۔ جو رکھی ہے یہ کتابیں، جو امام احمد بن حنبل نے لکھا کہ غدیر کا واقعہ ہوا، علی کو خلیفہ بنایا گیا، جو سر سید نے لکھا کہ ہاں بنایا گیا تھا مگر ہم نے نہیں مان۔ جب سب کچھ لکھا ہوا ہے تو کالجوں میں، اسکولوں میں، ٹیلی ویژن پر، اب ذرائع ابلاغ کے ذریعے جو بچوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، اس میں کہنے میں کیا ہے؟ کہہ دو بنایا تھا، اکثریت نے نہیں مانا۔ جمہوریت کا زمانہ ہے، سیدھی سیدھی بات کہہ دو، چونکہ جمہوریت تھی اس لیے عوام نے محمد کی بات نہیں مانی۔ کہنے میں کیا ہے؟ شرم کیوں آتی ہے؟ نہیں مانی۔ اس ایک بات کو چھپانے اور لپیٹنے کے لیے سرکار رسالت کے کردار کو مست کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ بتایا جائے کہ وہ تو ایک انسان تھے۔ سن لو، قیامت تک ملت جعفریہ کا عقیدہ یہ رہے گا کہ محمد معصوم تھے۔ وہ جب آمنہ کی گود میں آئے تھے جب بھی معصوم تھے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ معصوم نبی سوا اپنی ماں کے کسی کا دودھ نہیں پیتا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ کفر کی چھاؤں میں ہمارا نبی پرورش نہیں پاتا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ بنی ہاشم اول سے آخر تک سب صاحب ایمان تھے، صرف صاحب ایمان نہیں تھے، سب معصوم تھے۔ یہ سب خطا کار نہیں ہے، ابو طالب کی کوئی خطا تاریخ میں نہیں لکھی تو کیسے مان لیں؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو پیغمبر کی زوجہ بن کے آئے، جس کے گود میں معصوم آنے والا ہو، نہ وہ کنیز ہوتی ہے، نہ وہ غیر معصومہ ہوتی ہے، نہ وہ کافرہ ہوتی ہے، چاہے وہ خدیجہ ہو، چاہے وہ شہربانو ہو، چاہے وہ نرگس خاتون ہو، تاکہ بچوں کو ہمارا عقیدہ سمجھا دو۔ ہمارا پیغمبر جھولے میں بھی معصوم، ہمارا پیغمبر آمنہ کی گود میں بھی معصوم، ہمارا پیغمبر عبد المطلب کی آغوش میں بھی معصوم، ہمارا پیغمبر ابو طالب کی چھاؤں میں جب پرورش پا رہا ہے اس وقت بھی معصوم، ہمارا پیغمبر غار حرا میں بھی معصوم، ہمارا پیغمبر پہلی وحی جب سورہ علق اترا ہے اس وقت بھی معصوم، ہمارے پیغمبر نے جب پہلی بار مکے کی گلیوں میں قولوا لا الہ کہا اس وقت بھی معصوم، ہمارا پیغمبر ہجرت کی رات بھی معصوم اور جس کو سلا دے بستر پر وہ بھی معصوم۔ وہ بھی معصوم۔ ہمارا پیغمبر بروز بدر بھی معصوم، احد کے روز بھی معصوم، ہمارا پیغمبر روز یوم خندق بھی معصوم، ہمارا پیغمبر روز فتح خیبر بھی معصوم، ہمارا پیغمبر جب صلح حدیبیہ ہو اور اس وقت واپس آ جائیں، مکے میں داخل ہوتے وقت واپس آ جائیں اور نہ جائیں تو اس وقت بھی معصوم ہیں، اور جو یہ کہے جیسا شخص آج ہوا کبھی نہیں ہوا تھا وہ کافر ہے۔
وہ کافر ہے. پیغمبر خطا کار نہیں ہے. جو نبوت میں شک کرے ہم اسے کافر سمجھتے ہیں. اور یہ ایسا گناہ ہے کہ جسے معاف کر کے لپیٹا نہیں جا سکتا کہ بستر اور بوریا لپیٹ لیا آپ نے اور تبلیغ کے لیے نکل پڑے آپ. یاد رکھنا دیکھو قیامت تک ہمارا عقیدہ یہ رہے گا کہ جو پیغمبر پہ تنقید کرے گا چاہے وہ ذاکر نائک ہو یا سلمان رشدی ہو یا گاندھی ہو یا اسرار ہو، دیکھو ہم پیغمبر کو کچھ نہیں کہیں گے. جو پیغمبر کے مقابل آئے گا ہم اس پہ لعنت کریں گے. کوئی ہو، صرف ڈینمارک والے نہیں جنہوں نے کارٹون بنائے ہیں. کارٹون تو صحیح بخاری میں بنائے گئے، کارٹون صحیح مسلم میں بنائے گئے ہیں. پہلے ان خاکوں کو جلا دو، پھر ان خاکوں کو بھی جلا لے، پھر یہ خاکے بھی جلا دو. کر لو احتجاج. کیوں نہیں یہ راستے دکھائے گئے؟ پکار کر کہو کبھی کوئی خطا نہیں ہوتی، اور کہو کہ جو بشری تقاضے ہیں وہ ہمارے پیغمبر میں نہیں ہوتے. مجھے بتاؤ عیسائیوں کو کیا جواب مسلمان دیں گے؟ اگر پیغمبر ہمارا جیسا بشر ہوتا ہے تو یہ عیسیٰ چوتھے آسمان پہ کیسے پہنچ گئے؟ ہم تو نہیں جا پاتے، ہم تو نہیں جا پاتے. مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ چوتھے آسمان پر ہے، اور عیسائی کہے تمہارے قرآن میں لکھا ہے کہ زندہ ہے اور چوتھے آسمان پر ہے. کیا کوئی امت کا آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ عیسیٰ مر گئے؟ عیسائی تو کہتا ہے مر گئے اور پھر زندہ ہو گئے. مسلمان کہتے ہیں کبھی مرے ہی نہیں تھے کہ زندہ ہونے کا سوال ہو. زندہ ہیں، زندہ رہیں گے عیسیٰ. تو کیا ہمارا جیسا بشر 2008 گزر چکا ہے اور اب تک عیسیٰ زندہ ہیں، مرے ہی نہیں؟ تو ہم بھی 2000 برس زندہ رہ سکتے؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں. تو عیسائی ہم سے افضل ہو گئے. ان کا پیغمبر 2000 برس گزر گئے، جی رہا ہے. تو اللہ کو محمد کی امت کو افضل کرنا تھا، اس لیے بتایا کہ عیسائی اکڑے نا، اگر تمہارا پیغمبر زندہ ہے تو محمد کا بیٹا مہدی بھی نہیں. اگر کسی مسلمان نے امام مہدی سے انکار کیا تو اس نے سرکار کی نبوت سے انکار کیا ہے. اس لیے کہ امام مہدی دلیل ہے سرکار کی رسالت پر اور نبوت پر. یہ جو کچھ کہہ رہا ہوں یہی باتیں پیغمبر نے غدیر سے واپسی کے بعد 2 مہینے 8 دن بار بار دہرائی. یہ جو تمہید تھی یہ سرکار کا بیان ہے. آخری لمحات میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، بار بار اس پر اصرار کیا. جو آیا ہم اعلان کر چکے ہیں غدیر میں. دیکھو ایسا نہ ہو کہ ولایت علی سے منہ موڑ لینا. اگر تم نے علی کو میرے بعد ہدایت کی منزل پر نہیں پایا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. علی نہیں آئے، امت گمراہ ہو گئی. ہاں امت گمراہ ہو سکتی ہے لیکن سرکار کو ہذیان نہیں ہو سکتا. ہمیں یہ منظور ہے کہ پوری امت جہنم میں جائے مگر ہم پیغمبر کو ہذیان کی تہمت کریں. صلوات پڑھیے. واہ واہ واہ، یہ خوب انصاف، یہ خوب انصاف،
یہ کیا عدل ہے؟ امت کو بچانے کے لیے سرکار کو بشر کہہ دو۔ امت بڑی کہیں کی لاڈلی رکھی ہوئی، بڑے سرخاب کے پر امت میں لگے ہوئے تھے۔ ارے اور انبیاء کی گئی ہے جہنم میں، اگر یہ جاتی ہے جائے، اور تم نے بچا لیا اور وہ بچ گئی۔ جب وہاں فیصلہ ہو چکا کہ جہنم کو بھر دوں گا تو کوڑے کرکٹ میں یزید بھی اسی میں جا رہا ہے، اس کا خاندان بھی جا رہا ہے، بنی امیہ بھی جا رہے ہیں، تمہارے کہنے سے سب بچ جائیں گے؟ ارے تم اپنی تو خیر مناؤ، تم بھی بچو گے کہ نہیں؟ تم بچو گے تو کسی کے بچانے کا اعلان کرو گے نا۔ یزید جنتی ہے، ایکسپریس میں چودھری جاوید نے لکھ دیا وہ حاجی تھا، تو کیا حاجی جنت میں جائے گا؟ ارے سب پاجی ہے، کیسے حاجی؟ حاجی کا دیتے رہو دھوکہ، سب کو جنتی بناتے رہو، کاغذ کی ناؤ چلتی رہے، کاغذ کی ناؤ چلتی رہے۔ تم نے کہا اللہ نے ارادہ بدل دیا، تم نے کہا قرآن کی آیتیں بدل گئی، بدل گئی۔ ارے قرآن میں آیت رکھی ہے، یزید کا نام لے کے 2 جگہ اللہ نے لعنت کی ہے، تمہیں کچھ خبر ہی نہیں، تمہاری نظر سے وہ آیت ہی نہیں گزری۔ یزیدہم طغیانہم، طغیان یعنی یہ سرکش ہو رہا ہے یزید۔ قرآن میں کہا گیا ہم ان کی سرکشیاں دیکھ رہے ہیں، میں یزید بنی امیہ شجرہ خبیثہ ہے۔ قرآن پڑھو، پردے ڈال دو، آیتوں پہ ڈال دو اور بچوں کو دھوکہ دے دو، تو دیتے رہو، دھوکہ اللہ کو دے رہے ہو، دھوکہ نبی کو دے رہے ہو، اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہو۔ بس اتحاد رہے، پردہ پڑا رہے، پاکستان باقی رہے، ملک باقی رہے، ملک باقی رہے۔ کیا کوئی مذہبی لڑائی ہے پاکستان میں فرقوں میں؟ ابھی تک تو میں نے کوئی مذہبی لڑائی دیکھی نہیں ہے۔ جب سے پاکستان بنا ہے خلافت علی پہ تو کوئی جھگڑا ہوا نہیں، غدیر خم پہ کوئی جھگڑا ہوا نہیں، عزاداری پہ کوئی جھگڑا ہوا نہیں۔ جب بھی ریسرچ ہوئی پتہ چلا یہ تو سیاسی پارٹیوں کا جھگڑا تھا، مذہبی میدان میں لے آئے۔ یہ تو صوبائی اور لسانی جھگڑے تھے، پہلے اپنی صوبائیت، اپنی لسانیت، اپنے جو تمہارے صوبے کے جھگڑے ہیں وہ آپس میں نپٹا لو، ان جھگڑوں کو لا کے شیعوں کے سر پہ کوڑا کر کر کیوں پھینکتے ہو؟ ہم سے کیا مطلب؟ سیاست سے ہم سے کیا مطلب؟ ہم نے کبھی پاکستان کی سیاست میں کوئی اپنے نمائندے نہیں بھیجے۔ سیاسی پارٹیاں بنتی ہیں، وہ شیعہ کو لائیں یا سنی کو لائیں، یہ وہ ذمہ دار ہیں، ہم سے کوئی مطلب نہیں۔ ہم نے کوئی سیاسی پارٹی نہیں بنائی الیکشن لڑنے کے لیے، اس لیے کہ ہم الیکشن کا حشر سقیفہ میں دیکھ چکے۔ ہم نہیں لڑتے الیکشن، جو رہا ہو سقیفہ میں اس نے دیکھا ہو کیسی کیسی لڑائیاں ہوئی ہیں، کیسی کیسے گدم پٹخنے ہوئے ہیں، کس نے کس کو پٹخا ہے، کس نے کس کو مارا ہے، کس نے اٹھا کے باہر کس کو پھینکا ہے، کس کے امامے، کس کے قصابے، کس کی ابائیں، کس کے کپڑے پھٹے ہیں۔ ارے سقیفہ پار کی شکل میں اب تک سعودی عرب میں ہے، جا کے اس زمین سے پوچھو یہ ہنگامہ کیا ہوا تھا، یہ ہنگامہ کیا ہوا تھا۔ رسول بار بار کہتے رہے صرف علی اور صرف علی۔ آکسفورڈ کی کتابیں پڑھ لو، کیمبرج کی کتابیں پڑھ لو، جاؤ امریکہ کے مصنفین نے کتابیں لکھی ہیں، اور ابھی نئی کتاب آئی ہے کیمبرج سے، اور اس میں مصنف نے لکھا ہے کہ آخری وقت میں رسول اللہ نے صرف اپنی اولاد کا ذکر کیا، امت کا کوئی ذکر نہیں کیا۔
صرف اپنی اولاد کا روز ذکر کرتے تھے. سیدہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے اس دروازے کی عظمت کو یاد رکھنا. ہر نماز کے بعد زہرا بی بی پہ آ کے درود پڑھتے تھے. پیغمبر آ کے زہرا کے دروازے پہ درود پڑھے اور یہ محمد ایڈیشن اخبار جہاں کا اوپر یہ لکھا ہے صرف رسول پہ درود. اور رسول کہیں کہ جو ابتر درود تم کٹا مجھ پر بھیجے وہ درود قبول نہیں ہے جب تک میرے درود میں اہل بیت شامل نہیں. اللہ قبول نہیں کرتا. سازشیں 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 کس کو تپانا کس کو جلانا. ہم نہیں جلتے تپتے. یہ آپ اللہ کو جلا رہے ہیں. اللہ جو حکم دیتا ہے آپ اس کے خلاف کام کرتے ہیں. حدیث ہے پورا درود بھیجو. پیغمبر آخری وقت میں بتا رہے ہیں یہ درود ہے, یہ سلام ہے, یہ در ہے, در زہرا ہے, اس کی عظمت ہے, یہ علی ہے, یہ میرے نواسے ہیں. ایک ایک چیز کو پیغمبر نے 2 مہینے یاد کرایا. ایک بار نہیں کہا کہ آپ کہہ دیں کہ میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں. مسلسل روز جتنے گروہ جتنے قبیلے بار بار آئے ہیں یہی کہا 2 چیزیں چھوڑ لو. قرآن اہل بیت, قرآن اہل بیت. یہ تو بعد میں یہ گروہ آیا ہے. یہ گروہ تو آخری لمحات میں بعد میں آیا ہے. اس سے پہلے سب سے کہہ چکے تھے. جتنے قبائل کے سردار تھے سب کو بلا کے کہہ چکے تھے. کوئی ایک قبیلہ تو تھا نہیں عرب میں. سب سے کہہ چکے تھے 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں قرآن اور اہل بیت. بعد میں سنت کا لفظ بڑھا لیا. میری بات سمجھیں گے آپ؟ اگر رسول کہتے کہ قرآن اور سنت چھوڑ رہا ہوں تو پوری امت پوچھتی سنت کیا چیز ہے, کس کتاب میں لکھی ہے؟ کیا بخاری لکھی جا چکی تھی؟ کیا مسلم لکھی جا چکی تھی؟ کیا حدیثیں جمع ہو گئی تھی؟ قرآن تو لکھا جا چکا تھا اور اہل بیت سامنے تھے. چیزیں وہی پیش کی جائیں گی جو موجود ہوں. جھوٹ بولنے سے کیا فائدہ؟ اور اتنی شدت سے جھوٹ بولا جائے کہ اس کو سچ بنایا جائے. بھائی سائنسی دور ہے, جھوٹ زیادہ دیر نہیں چل پائے گا. کب تک دھوکہ دیا جائے گا؟ کوئی کتاب مسلمانوں کی ایسی نہیں ہے, نام آپ لیجئے میں بتاؤں, اس میں لکھا ہے قرآن اور اہل بیت. عطرت کا لفظ بڑھا دیا. اس لیے بڑھا دیا کہ عطرت کہتے ہیں جسم کے اعضاء کو. وہ والے اہل بیت جو میرا دل ہے, میری آنکھیں ہیں, میرا ہاتھ ہے, میرا سر ہے. بی بی نہ آنکھ ہوتی ہے, بی بی نہ دل ہوتی ہے, بی بی نہ ہاتھ ہوتی ہے, بی بی ہے. ہم نے تو نہیں سنا کہ کسی شوہر نے بی بی کو کہا اے بیگم تم میری آنکھوں کی روشنی ہو. کہا کسی کمبخت نے کہا کبھی؟ بیٹے کو آنکھ کی روشنی کہتے ہیں. دل بیٹے کو کہتے ہیں, دل بیٹی کو کہتے ہیں. بیوی دل نہیں ہے. اور ہاتھ, بیوی ہاتھ نہیں ہے. ہاں بیوی ہاتھ سے ڈرتی ہے شوہر کے. ہاتھ نہیں بن سکتی, بیٹے ہاتھ ہیں. عصائے پیری بیٹا ہوتا ہے, بیوی نہیں ہوتی. میں نے نہیں سنا کہ میاں کو ہاتھ پکڑا کے بیوی لے جا رہی ہے. میں نے تو نہیں سنا. ہاں بیٹا, پوتا, بھانجا, بھتیجا بڈھے میاں کو پکڑا کے لے کے آتے ہیں. اس لیے بیوی نہیں آ سکتی کہ بیوی کے لیے حکم ہے گھر میں بیٹھ جا, باہر نہیں نکلنا. پوتا لے کے دادا کو نکلے گا, نواسے لے کے نانا کو نکلیں گے. نہیں سمجھے آپ؟ کہاں سمجھے؟ اب تک حسین نے نانا کا ہاتھ تھاما ہوا ہے اور نکلے ہوئے ہیں. حسین نانا کو لے کے نکلے ہوئے ہیں اور منوا رہے. حسین کی 2 دن کی چھٹی ہوتی ہے, 9 محرم اور 10 محرم. یہ 2 چھٹیاں حسین کی نہ ہوتی تو اب 12 وفات کی 2 کیسے ہوتی؟ نواسے نے نانا کی بھی 2 کروا دی.
اب کی 2 ہو گئیں. یاد رکھنا، یہ ہیں اہل بیت، یہ ہیں قرآن. آخری لمحات پڑھ ڈالو کتابیں اٹھا کے. کسی کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور ذکر اس لیے نہیں ہے کہ پوری امت کو حکم دیا تھا جاؤ لشکر اسامہ میں جاؤ، اور جو اسامہ کے ساتھ نہ جائے اس پہ لعنت. جو لشکر اسامہ میں نہ جائے اس پہ لعنت. گئے جرف تک جا کے ٹھہر گئے. کس نے روکا؟ رسول نے کہا تھا لشکر آگے بڑھتا رہے، کیوں روکا گیا؟ جانے والے گئے، سرحد مدینہ سے نکل گئے، لیکن پنشمبہ سرکار کی آخری جمعرات، بتا چکا 5 دن کہ یہ لمحات ہیں. جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر کی صبح آپ تیار ہوئے، آنکھ میں سرما لگایا، سر میں کنگھی کی، منبر پہ آ کے خطبہ دیا، اور بس اسی دن آپ سفر آخرت پہ روانہ ہو گئے. دوشنبے کو، پیر کے دن. اور جمعرات اسی رات کو لیٹے تھے، تشریف فرما تھے بستر پہ، کہ ایک بار آنکھ کھول کر کہا ارے کچھ پتا ہے تم لوگوں کو؟ شر عظیم آج مدینے میں داخل ہو گیا. کیا کرو گے اس حدیث کو؟ کہاں لے جاؤ گے؟ نکال لو، کتابوں سے نکال لو. ابھی شر عظیم مدینے میں داخل ہوا. اور رات کو جنہیں منع کیا تھا کہ مدینے میں نہ رہنا، جو جا چکے تھے اسامہ کے لشکر میں، چھپ کر اسی رات مدینے میں داخل ہو گئے. جو آئے چھپ کر ان کو شر عظیم کہا ہے سرکار. اور اس میں کوئی پردے کی بات نہیں ہے، کھلی ہوئی ریسرچ کے ساتھ آج کہا جاتا ہے کہ لشکر کو اس لیے روانہ کیا تھا تاکہ میری وفات کے بعد علی کو زحمت نہ ہو خلافت کے تخت پر بیٹھنے میں. جو شر پسند ہیں وہ سب لشکر کے ساتھ چلے جائیں، کوئی مدینے میں نہ رہے تاکہ کوئی سازش نہ ہو. یہ کھلی ہوئی بات، اس لیے لشکر روانہ کیا تھا. تو پیغمبر کی ہر اسکیم کو امت نے فیل کرنے کی کوشش کی. یہی جھگڑا ہمارا چلا آ رہا ہے کہ پیغمبر جو کام کر رہا تھا وہ اللہ کے حکم سے کر رہا تھا، اور امت یہ چاہتی تھی ہماری چلے. اسی کو شرک عظیم کہتے ہیں. یہی کفر ہے کہ پیغمبر کے فرمان کے خلاف امت کوئی کام کرے. جملہ بہت بڑا کہہ چکا، امت جاتی ہے جہنم میں جائے، پیغمبر کے فرمان کو ٹالا نہیں جا سکتا، اور جھوٹ کچھ بنایا نہیں جا سکتا. ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم پیغمبر کے لیے کچھ جھوٹ بنائیں. قسمیہ سب نے سب کچھ لکھ دیا. شر عظیم آ گیا، شر ہو گیا، شر ہو گیا. آنکھ کھولی اور آنکھ کھول کر کہا بلاؤ میرے وسیع کو، بلاؤ بلاؤ میرے وسیع کو بلاؤ. اس لیے کہ بلال نے پکارا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے. بلال پکار رہا. یہ کون آ گیا؟ میں کہہ رہا ہوں علی کو بلاؤ. پھر کسی کو بلایا گیا تو میں کہہ رہا ہوں علی کو بلاؤ. کیا کرو گے ان روایتوں؟ کیا کرو گے؟ کیا جاؤ تاریخ ابن اسیر برش روڈ پہ چھپی ہے، خرید کے لے آؤ. اور کھل کر اس نے ابن اسیر نے یہ بات لکھ دی کہ کسی کو زبردستی مصلی پہ بھیج دیا گیا نماز پڑھانے کے. سرکار نے کہا پردہ ہٹاؤ، پردہ ہٹا. محراب مسجد نظر آئی. کہا یہ کون ہے جو میری جگہ پر آ گیا؟ کون ہے جو میری جگہ آ گیا؟ اس کے بعد آپ نے کہا مجھے اٹھاؤ.
مجھے اٹھاؤ۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں 2 آدمیوں نے رسول اللہ کو بازو پکڑ کے اٹھایا۔ اب کیا ہو ابن اسیر لکھ تو دیا تم، اور ام المومنین نے کہا ہاں مجھے یاد ہے، ایک بازو فضل پکڑے ہوئے تھے عباس بن عبد المطلب کے بیٹے، اور دوسرا بازو کس نے پکڑا تھا میں بھول گئی۔ میں نے کہا تھا امت کا حافظہ کمزور ہو سکتا ہے، رسول کا حافظہ ثبوت مل گیا، ہاں حافظہ کمزور ہو سکتا ہے، چونکہ امت کمزور ہے، حافظے میں کمزور ہے، ہم سب بشر ہیں، امت بھی بشر ہے۔ یہ دوسری بات ہے، یہ دوسری بات ہے کہ یہ نعرہ لگے کہ 2 نواسے آ جائیں اور نانا سے امت کی سفارش کر دیں اور امت کو بچے بخشوا دیں، یہ تمہاری قسمت، ابھی تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ بچے نانا سے سفارش کریں گے یا نہیں، لیکن یہ طے ہو گیا کہ امتی میں سے کوئی ایسا خلیفہ نہیں جو سفارش کے منظور، کوئی حدیث نہیں ہے، کہیں کوئی حدیث کا وجود نہیں ہے، اب تو نہیں بنائی جا سکتی نا 1400 سال کے بعد، اب تو نہیں بنائی جا سکتی۔ شفیع امت حسن اور حسین ہیں، وہ کہیں نانا سے تو امت بخشی جائے، اے امت اب تو سدھر جا، اب جو پچھلے گئے جہنم میں انہیں جانے دو، کم از کم ہمارے پاکستان کی یہ امت تو کسی طرح جنتی بن جائے خدا کے لیے، ہماری اس عزاداری کا ثواب سب کو مل جائے، راہ ہدایت مل جائے، اس کے علاوہ اور ہم کیا دعا کر سکتے ہیں کہ یہی 2 بچے امت کو بچائیں گے اور کوئی نہیں بچائے گا، اور نانا سے اگر کہہ دیا تو چلے بھی جائیں گے جنت میں، لیکن آپ تو یزید کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، بجائے حسن حسین کی تعریفیں کرنے کے ٹیلی ویژن یزید کو بچانا چاہ رہا ہے، اس کی تعریفیں کرنا چاہ رہا ہے، یہ قصہ کیا ہے ذرا سمجھائیے تو، اس لیے کہ یزید کی نسل تو چلی نہیں، یہ آپ لوگ آئے کہاں سے؟ بازو پکڑا عباس کے بیٹے فضل نے، دوسرا بازو علی نے پکڑا، کتنی زحمت سرکار کو دی گئی، یہ تو آخری دن ہے اور زحمت دی گئی، اور رسول خود کہتے ہیں مجھے لے چلو، محراب عبادت میں پہنچے، روایت متفق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب متفق ہیں اس روایت پر، اور سرکار پہنچے اور انگلی کے اشارے سے جو نماز پڑھا تھا ہٹ پیچھے، ہٹ جا، یہی الفاظ ہے، ہٹ پیچھے، اور یہ بھی کہا جب تجھ سے کہا تھا کہ جا لشکر اسامہ میں تو کیوں آیا، یہی الفاظ ہیں، یہی الفاظ۔ اس کے بعد سرکار نے جہاں تک نماز ہو چکی تھی اس نماز کو سرکار نے منسوخ کیا اور پھر نئے سرے سے نماز شروع کی، تو جن لوگوں کی نماز منسوخ ہو چکی ہے ان کی حکومت کا زہرا، یہی ہیں آخری لمحات، یہی ہیں آخری لمحات، کہتے ہیں مجمع میں چھپتے ہوئے چھپتے ہوئے چھپتے ہوئے پیچھے نکل گئے، پیچھے نکل گئے، پھر نہ نظر آئے، پھر نظر اس وقت آئے جب سرکار پہ چادر ڈالی جا چکی تھی، اور پھر بڑے بڑے لوگ نظر آئے، کوئی تلوار لہراتا نظر آیا، تلوار گھماتا نظر آیا، پیغمبر نہیں مرے، گویا حضرت عیسیٰ بنانا چاہ رہے ہیں سرکار کو، آسمان پہ گئے ہیں ابھی واپس آئیں گے، عقیدے یہیں سے بدلے جانے لگے،
بھائی سمجھنے کی کوشش کریں، ابھی سرکار کا جسم گھر میں ہے اور عقیدہ بدل گیا، آسمان پہ گئے ہیں، آ جائیں گے، اور اگر کسی نے کہا تو گردن اڑا دی جائے گی۔ اب دیکھیے، خطیب، ادیب، دانشور، محدث، ان کے اپنے کام ہیں، جیسے واقعہ ہو لکھ دو، جس طرح ہوا ہے لکھ دو، یا کچھ گھٹا لو کچھ بڑھا لو، اور روایت لکھ دو، جیسی دیکھی ویسی لکھ دو، لیکن شاعر کو کوئی نہیں روک سکتا، اس کی فکر سب سے الگ ہوتی ہے۔ تو میر تقی میر نے اس منظر کو دیکھا اور قصیدے میں نہیں کہا، قصیدے میں کہتے تو لوگ کہتے اسے نکال دو، یہ کوئی خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے، بات غزل میں کہی، ادھر کسی کا دھیان ہی نہیں جائے گا، غزل میں بات کہہ دی۔ میر تقی میر نے کہا قتل کیے پر جھگڑا کیسا، قتل کیے پر جھگڑا کیسا، لاش میری اٹھوانے دو۔ پتہ چلا جنازے میں دیر کیوں ہو رہی ہے، جھگڑا ہو رہا تھا۔ میر تقی میر کو معلوم ہو گیا کوئی جھگڑا ہوا ہے، ہم نے 10 دن کوئی جھگڑا بیان ہی نہیں کیا۔ نہیں سمجھے آپ، جھگڑا چھپ گیا، آپ کیا داد دو گے؟ 9 دن تم نے داد جو دی ہے تو وہ تو تھک گئے داد دے کے، وہ بیچارے ہو گئے پیچھے، اور یہ آ گئے نئے لوگ آگے، جو داد نہیں دیتے وہ آج آگے ہو گئے، اور جو بیچارے داد دیتے تھے وہ سب سڑک پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اب داد واد کی تو امید ہے ہی نہیں، اور بس یہ کہ اندھے کی داد میں فریاد مار بیٹھے گا، اب جدھر اس کی لاٹھی چل جائے، یہ پوزیشن ہے تو وہ جس کے بھی لگے، اندھے کی لاٹھی، تو آپ کی داد کیا اور کیا فریاد۔ لیکن میں کیا کروں، کہ جملے تو مجھے کہنے، چونکہ لاش پیغمبر پہ جو جھگڑا ہوا وہ سب نے چھپایا، ہم نے بھی چھپایا، سب نے چھپایا، ہم نے بھی چھپایا۔ اور کوئی اگر ہم کہتے تو لوگ کہتے ہیں کہیں لاش پہ بھی جھگڑا ہوتا ہے، ارے میت پہ تو سب گلے مل جاتے ہیں دشمن اور دوست، تو کوئی ہماری بات ہی نہ مانتا۔ تو اب اللہ نے چاہا کیسے بتایا جائے کہ لاش پہ جھگڑا ہوتا ہے، اس لیے حسن نے وصیت کی کہ جنازہ رسول کی قبر پہ لے جانا، جھگڑا ہوگا اگر نواسے کی لاش پہ ہوا ہے تو نانا کی لاش۔ جھگڑا ہوا، تیر چلے، تو جو باتیں چھپ گئیں نواسوں نے ظاہر کر دی اپنے کردار، اسی کو میر تقی میر نے کہا قتل کیے پر جھگڑا کیسا، لاش میری اٹھوانے دو، جان سے بھی ہم جاتے رہیں تم بھی آؤ، جانے دو، میں رحمت ہوں، مجھے سب پتا ہے، میں نے اسی لیے یہ حدیث بیان کر دی تھی، یا علی کوئی نبی نہیں مرتا جب تک کہ اس کو زہر سے نہ مارا جائے، کوئی نبی کا وصی نہیں مرتا جب تک کہ اسے قتل نہ کیا جائے، یا علی تم کو قبیلہ بنی مراد کا بدبخت ضربت مار کر قتل کرے گا، مجھ کو زہر دیا جائے گا۔ نبی نے خود کہا کہ شہادت ہوگی میری، وفات نہیں ہے، یہ 12 وفات نہیں ہے، 12 شہادت ہے۔ یہ تو اولاد چونکہ رحمت کی اولاد تھی، کہا پردہ ڈال دو، تو شہادت نے بھی پردہ ڈال دیا، ورنہ نبی کی شہادت ہوئی، اور محدث دہلوی نے کہا شہادت ہوئی، چاہے وہ نواسوں کے ذریعے شہادت ملی ہو، کتاب پڑھ لیجئے سر الشہادتیں، 2 شہادتیں اور ان کا راز، محدث دہلوی کی کتاب، اہل سنت کے عالم، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ میر تقی میر کہتے ہیں قتل کیے پر جھگڑا کیسا،
لاش میری اٹھوانے دو، جان سے بھی ہم جاتے رہے ہیں، تم بھی آؤ جانے دو، خوب نہیں اے شمع کی غیرت ساتھ رہے بیگانے دو۔ غزل ہے، سلام نہیں ہے، مرثیہ نہیں ہے۔ خوب نہیں اے شمع کی غیرت ساتھ رہے بیگانے دو، فرمان پہ تیرے سوئے یہ بازو کے پروانے۔ خوب نہیں ہے شمع کی غیرت ساتھ رہیں بیگانے۔ قمر جلالوی نے کہا تھا شمع معصوم ہے بدنام ہوئی جاتی ہے۔ پہلا مصرع جان کے نہیں پڑا، شمع معصوم ہے۔ زیارت علی جب پڑھتے ہیں ہم نجف جا کے تو اس میں کہتے ہیں سلام ہو اس پر جس کے پہلو میں آدم اور نوح آرام کر رہے ہیں۔ آدم اور نوح آرام۔ کوئی کہے کہ اہل بیت کو رسول کا پہلو نہیں ملا، نہیں، یہ کسی کے پہلو میں سونے کے لیے نہیں آئے تھے۔ اللہ نے چاہا ان کی قبریں جگہ جگہ بنے تاکہ انبیاء کی قبروں کے درمیان میں ہو۔ آدم نے وصیت کی تھی، نوح نے وصیت کی تھی، ہمیں علی کا پہلو ملے۔ وہی نجف ہے، باہر نکلے۔ کیا وصیت تھی آدم کی؟ کشتی چلی نوح کی تو تابوت آدم کشتی میں رکھ لیا، اور پھر نوح نے وصیت کی بچوں کو یہ میں اپنے دادا آدم کی قبر یہاں بنا رہا، بیچ میں جگہ چھوڑ رہا ہوں، ادھر مجھے دفن کرنا۔ اولاد نے پوچھا یہ قبر کس کی ہے جو چھوڑ رہے ہیں؟ کہا یہ نبی آخر کے وصی علی کی قبر ہے، ہم علی کے پہلو میں قیامت تک رہنا چاہتے ہیں۔ تو پھر ہر پیغمبر نے وصیت کی، تو وہیں باہر نکلیں گے تو جناب صالح کی بھی قبر ہے، جناب ہود کی بھی قبر ہے، یعنی ہر پیغمبر کی مرضی یہ ہے، اور وہیں جناب یونس کی بھی قبر ہے، اور 70,000 پیغمبر نجف میں وادی السلام میں دفن ہے۔ ارے جب پیغمبر وہاں جانے کی تمنا کرتے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں؟ بہت خوب۔ کوئی نبی ایسا بھی ہے جس نے آخری لمحات میں یہ وصیت نہ کی ہو کہ میرے بعد میرا بیٹا میرا جانشین ہے، وہ آدم ہو یا شیش ہو، انوش ہو یا ارفشد ہو یا متشلق ہو یا لمک ہو یا نوح ہو یا طارق ہو یا ابراہیم ہو یا اسماعیل ہو یا اسحاق ہو یا یعقوب ہو یا یوسف ہو یا یحییٰ ہو یا زکریا ہو یا دانیال ہو یا شعیب ہو عیسیٰ ہو، ارے ہر پیغمبر اپنے آخری لمحات میں کہتا ہے جانشین بنا دیا۔ 1,00,000 نے آخری لمحے میں جانشین کا اعلان کر دیا، اور تم یہ کہہ رہے محمد نے۔ یہ کیا انصاف ہے؟ کیسا انصاف ہے؟ اور اس کے بعد پھر آگے دیکھتے چلے جاؤ، کیا علی نے وصیت نہیں کی میرے بعد حسن ہے؟ اور کیا حسن نے وصیت نہیں کی میرے بعد حسین ہے؟ اور کیا حسین نے برستے تیروں میں یہ وصیت نہیں کی کہ زین العابدین امام ہیں؟ اور کیا زین العابدین نے یہ وصیت نہیں کی کہ محمد باقر میرے بعد جانشین ہے؟ اور حسن عسکری تک
ہادی چھوڑ کر 11واں امام گیا، شہادت ہے 11ویں امام، اور کل تاج پوشی ہے امام زمانہ کی۔ کوئی کچھ نہ سوچے، 9 ربیع الاول ہم صرف اس لیے مناتے ہیں کہ ہمارے 12ویں امام کی تاج پوشی رہ گئی یہ روایت۔ حسن عسکری کی آج شہادت، کل تاج امامت ان کے سر پہ رکھا گیا، اور خلیفۃ الرحمان بھی تو ہیں، تو خلافت کا تاج بھی انہی کے سر پہ ہے۔ دنیا کی خلافت مر چکی، مہدی کی خلافت باقی ہے۔ جھک جھک کے ہم زیارت میں کہتے ہیں اللہ کے خلیفہ ہیں امام مہدی۔ اب تو روئے زمین پر ایک ہی خلیفہ ہے، اب کہیں کسی اسلامی ملک میں خلیفہ نہیں ہے، ایک ہی خلیفہ بچا ہے، وہ ہمارا ہے، مجلس پڑھتا ہے۔ اور وہ خلیفہ جو بیچارے انہوں نے بھی اپنا نام بدل لیا ہے، اب بار بار شاپ ہو گیا اس کا نام۔ وہ ماڈرن دور ہے نا، تو انگریزی نام آ گیا ہے، خلیفہ کا ترجمہ کیا ہے باربر، یعنی لفظ خلیفہ اب نہ رہا، لیکن ہم خلیفہ کے معنی وہی لیتے ہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، جیسے آدم خلیفہ تھے ویسے امام مہدی خلیفہ ہیں روئے زمین پر، اور وہ آیت آدم کے لیے نہیں آئی تھی، امام مہدی کے لیے آئی ہے، اس لیے کہ آدم کو کہیں کی خلافت ملی نہیں، مہدی کو پورے عرش کی خلافت ملے، پورے ورلڈ پہ حکومت کریں گے امام مہدی، سب کو پتا ہے آنا ہے ان کو، آ رہے ہیں۔ آخری لمحات میں بیٹی کو دیکھ کر کہا زہرا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ مہدی تمہاری نسل سے آئے گا؟ شہزادی مسکرا دی۔ تو میں کہا کرتا ہوں زہرا کی ایک مسکراہٹ کا نام ہے مہدی، سمجھ گئے نا؟ چونکہ زہرا کی ایک مسکراہٹ مہدی ہے، اس لیے 9 ربیع الاول زہرا کی ایک مسکراہٹ اور مہدی کی تاج پوشی۔ تو جیسے 2 مہینے 8 دن مناتے ہیں آپ، اسی طرح 9 ربیع الاول بھی منائیے، جشن تاج پوشی امام زمانہ۔ اور پھر جب تاریخ یہ بھی بتا دے کہ یہ دن وہ ہے کہ جب کربلا کے قاتلوں کے سر آئے اور جناب سید سجاد مسکرائے، بعد کربلا پہلی بار مسکرائے، اور پھر اس کے بعد کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا۔ تو سید سجاد کے مسکراہٹ کو خراج ہم کیا دے سکتے ہیں سوائے اس کے کہ ہم بھی خوش رہیں، امام کی خوشی میں خوش رہیں، ان کے غم میں غمزدہ رہیں، یہی محبت کا تقاضا ہے۔ سرائے پہلے محمد حنفیہ کے پاس آئے اور پھر آپ ان سروں کو لے کر امام وقت کے پاس آئے۔ اللہ ایک ہی بات کہی، جب ابن زیاد کا سر آیا تو صرف اتنا کہا چچا جب میرے بابا کا سر اس کے سامنے پیش کیا گیا، یہ تخت پر تھا اور کھانا کھا رہا تھا اور ہم بھوکے تھے، ہم پیاسے تھے، اس کے سامنے پانی بھرا رکھا ہوا تھا اور ہمارا قافلہ پیاسا تھا۔ اللہ 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 اللہ، کیا گزر گئی، کیا گزر گئی۔
سرکار ناصر الملت علی اللہ مقامہ کے پوتے تشریف فرما ہیں، ان کے دادا جنہوں نے روحانی دنیا میں ہندوستان پہ حکومت کی ہے، بڑے بڑے ریزیڈنس انگریزوں کے آ کے گھٹنوں پہ گر جاتے تھے، کیا نظام دکن، کیا نواب رامپور، سب آتے ہی قدموں پہ گر جاتے تھے۔ سرکار ناصر ملت کا وہ روپ تھا ان کے دادا کا۔ ان سے پوچھا گیا کہ بعد کربلا عاشور کے بعد اہل حرم کو پانی کب ملا؟ تو انہوں نے کہا کہ تمام مقتل ہم نے ڈھونڈ ڈالے، ہمیں کہیں روایت نہیں ملتی کہ اہل بیت میں پانی کب، روایتی کربلا کے پیاسوں کی پیاس عصر عاشور کو ختم ہوئی، سکینہ پیاسی رہ گئی، جناب زینب پیاسی ہیں، ام کلثوم پیاسی ہیں، جناب رباب پیاسی ہیں، جناب ام لیلہ پیاسی ہیں۔ میرا جملہ یاد رکھنا، ہمیشہ یاد رہے گا، چونکہ تاریخ میں نہیں ملتا کہ اسیروں کو پانی کب ملا، اس لیے اب تک ہم نے سبیلیں لگائی ہیں، کربلا کے اسیر پیاسو پانی رکھا ہے۔ سکینہ بی بی آپ کے نام پر ہم پیاسوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ کربلا کے پیاسے اسیر، پانی کا جب ذکر نہیں ہے تو ایسی روایت کہاں سے آئے گی کہ کھانا کب دیا گیا؟ ارے جن کے گھر اجڑ گئے، جن کے جوان مارے گئے، انہیں کھانا کیا اچھا لگے گا اور انہیں پانی کیا اچھا لگے گا؟ ہم کو تو نہیں ملتا، بس یہی ملتا ہے کتابوں میں کہ بعد کربلا کوفے اور شام سے گزرنے کے بعد اور قید خانے سے چھوٹنے کے بعد جناب زینب نے یہ نہیں کہا کہ پانی منگا دو یا کھانا منگا دو، یزید سے کہو ایک گھر خالی کر دے، ہم نے اپنے بھائی کا ماتم نہیں کیا۔ ارے عصر عاشور کو ہاتھ بن گئے، ماتم کیسے کرتے؟ رسیاں کھل گئی ہیں، فرش عزا بچھوا دو۔ اللہ نے ان عظیم بندوں کی ہر یادگار کو محفوظ کر دیا۔ باب الصغیر کے آخری دروازے سے نکلیں تو سڑک کے اس پار وہ جگہ بنی ہے، وہ مکان جہاں بیٹھ کر وہ سارے مناظر یاد آ جاتے ہیں۔ یہ وہی مکان ہے جہاں 70-72 پگڑیاں امامے رکھے ہیں اور شام جانے والوں نے زیارت۔ یہ وہی مکان ہے جس میں مقام سید سجاد ہے، جس میں قید سے چھوٹ کر زینب آئی اور فرش عزا بچھوا دیا۔ جب بھی اس مکان میں جاؤ تو اس منظر کو یاد کرو۔ اور جب شام کی عورتوں کو پتا چلا دکھیا بہن نے بھائی کی صف عزا بچھائی ہے، تو شام کی عورتیں کالے کپڑے پہن کر چھوٹے چھوٹے بچوں کو گودیوں میں لے کر اس گھر میں سب پہنچ گئے اور گھر سے باہر تک عورتوں کا ازدحام ہو گیا۔ اور ایسے میں بی بی نے فرمایا سید سجاد یزید سے کہلواؤ میرے وارثوں کے سر بھجوا دے۔ سر بھجوائے گئے، لوٹا ہوا اسباب بھی آیا، ایک ایک سر آتا جاتا تھا، بیبیاں اٹھ کر تعظیم کرتی تھیں۔ بچوں کے سر آئے، علی اکبر کا سر آیا، ام لیلہ کے رونے کی صدا آئی، قاسم کا سر آیا، ام فروا کے رونے کی صدا آئی، مسلم کے بچوں کے سر آئے۔ اللہ اللہ
عباس کا سر آیا اور اب حسین کا سر آیا۔ زینب اٹھی اور بھائی کے سر کو اپنی آغوش میں رکھ لیا۔ میرا ماں گایا برادر میرا بھائی حسین۔ آوازیں بلند ہے تمہاری، روتے جاؤ، الوداع کہتے جاؤ۔ ہاں سر پیٹو، سینے پہ ماتم کرو، الوداع ہے، ابھی علم نکل جائیں گے، ابھی تابوت نکل جائیں گے، ابھی زینب کی ہماری آگے، ارے گھر ویران ہو جائے گا، عزا خانے بند ہو جائیں گے۔ حسین کی آخری مجلس، ایک بار لوٹے ہوئے اسباب سے جلی ہوئی حسین کی مسند اٹھائی اور ایک بلند مقام پر بچھائی۔ کہا بیٹا سید سجاد اس مسند پہ بیٹھ جاؤ۔ پھوپھی اماں آپ کیا چاہتی ہیں؟ کہا بیٹا اس مسند پہ بیٹھو، یہ تمہارے باپ کی مسند ہے۔ جب سید سجاد بیٹھ گئے، زینب نے دونوں ہاتھ باندھے، کہا سید سجاد عاشور کے دن تیرا باپ مارا گیا، زینب پرسہ نہ دے سکی اس لیے کہ ہاتھ بن گئے، بیٹا تیرے باپ کا پرسہ۔ پرسہ قبول کرو، تم یتیم ہو گئے، تم یتیم۔ 7 دن زینب نے وہ ماتم کیا کہ شام کی زمین لرزنے لگی، شام کی زمین لرزنے لگی۔ چلنے کا وقت آیا تو اونٹوں کی قطاریں تھیں۔ زینب نے کہا سیاہ پردے ڈال دو، میں بھائی کی سوگوار ہوں۔ سب کو ناکوں پر بٹھا کر دائیں جانب دیکھا اور پھر بائیں جانب دیکھا اور فضہ سے کہا بھابی ام رباب نظر نہیں آتی۔ شام کی عورتوں نے کہا جب ہم آ رہے تھے تو قید خانے شام کے دروازے سے دیکھا ایک بی بی لپٹی ہوئی رو رہی تھی۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی زینب قید خانے کے دروازے پہ دیکھا رباب ننھی سی قبر کو دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی سکینہ بی بی ہم اکیلے چھوڑ کر تمہیں کیسے جائیں، تم سلامت رہو، تمہاری عمریں دراز، تمہارے گھر آباد رہے، رباب کا گھر اجڑ گیا۔ بھابی کربلا چلو، شہزادی کربلا جا کر کیا کروں، سکینہ تو یہاں تنہا رہ جائے گی۔ کہ چلو والی و وارث کا ماتم کرنا، علی اصغر کی قبر پہ چلو، بیٹا بلا رہا ہے۔ تقریر کو مختصر کیا اس لیے کہ جلوس برآمد ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ چند جملے ہیں اور بس عرض کر کے تعزیت کر کے الوداع کر کے آپ کے لیے دعا کرتے ہوئے ہم منبر سے اترتے ہیں ماتم کرنے کے لیے، اور سب ماتم کرتے ہوئے بعد اب جلوس کے ساتھ چلیں گے ہماری کے ساتھ۔ 2-4 جملے ہیں۔ لوگ کربلا میں اسیر آ گئے، کربلا میں اسیر آ گئے۔ کہتے ہیں کہ جب اونٹ پہنچتے ہیں منزل پر تو اونٹوں کو بٹھایا جاتا ہے، لیکن اونٹوں پر جو بیویاں سوار تھیں ابھی اونٹ بٹھائے نہیں گئے، اپنے آپ کو سب نے قبر حسین پہ گرا دیا۔ بیویوں نے اپنے آپ کو گرا دیا، زینب نے حسین کی قبر پہ اپنے آپ کو گرا دیا۔ اور جملہ سن لو،
اور پھر روتے جاؤ. جملہ سن لو، ہر بیوی اپنے اپنے وارث کی قبر سے لپٹ گئی، مگر ہائے رباب کے لیے ہے کہ جہاں تھوڑی سی ریت نظر آئی اپنے آپ کو گرا دیا. علی اصغر، علی اصغر کہاں ہو بیٹا؟ علی اصغر کہاں قبر بنائی ہے میرے وارث حسین نے؟ کہاں ہو علی اصغر؟ کہاں ہو علی اصغر؟ اللہ اللہ. پھر کہتے ہیں کہ زینب نے حسین کا کرتا قبر حسین پر ڈال دیا، بھائی کا سر قبر پہ رکھ دیا، اور بنی اسد کی عورتوں سے کہا میرے ساتھ قبر حسین کا 7 بار طواف کرو. تمام بیویوں نے مل کر قبر کا 7 بار طواف کیا، اور طواف زینب نہیں کر رہی تھی بلکہ زینب کہتی جاتی تھی ہائے حسین، ہائے حسین. ماتم شروع ہو گیا، حسین کا ماتم کربلا میں شروع ہو گیا، اور اس کے بعد ماتم کرتے کرتے زینب نے کہا اب میرے ساتھ فرات پر چلو. پورا جلوس لے کر زینب فرات پر آئی اور عباس کی قبر کے گرد پکارا عباس، عباس. بہن آئی، بہن آئی. کارواں چلا، 7 دن کربلا میں ماتم ہوا، خوب ماتم کربلا میں ہوا. لو مدینہ آ گیا، وہ سواد مدینہ نظر آیا. ام کلثوم نے ہماری کے پردے کو اٹھایا، آواز دی اے نانا کے مدینے ہمیں قبول نہ کر. اس لیے کہ جب ہم گئے تھے مانگے ہماری سہاگ برقرار تھا، گودیوں میں بچے تھے. آج واپس آئے ہیں، سہاگ اجڑ گیا، گودیوں کے بچے مارے گئے. اللہ اللہ. سید سجاد کہتے ہیں قافلہ روک دو، خیمے نصب ہوئے، خیموں میں اہل حرم گئے. در خیمہ پہ کرسی رکھی گئی، سیاہ لباس میں، گلے میں کالی شال ڈالے سید سجاد کرسی پہ تشریف فرما ہوئے. بشیر کو بلایا، اپنی شال اتاری اس کے گلے میں ڈال دی اور کہا یہ علم لے جا، یہ پرچم لے لے اور جا مدینے میں جا کے اعلان کر دے حسین مارے گئے، حسین مارے گئے. کالا پرچم لے کر بشیر صدر مقام پر گیا، مسجد نبوی کے سامنے پہنچا. بس آخری جملے ہیں اور سنتے جاؤ. ایک بار اس کی آواز گونجی اہل مدینہ اب یہ شہر رہنے کے قابل نہیں رہا، اس شہر کا سردار حسین مارا گیا. امام حسین کی چچا زاد بہنیں ام ہانی بنت عقیل، ام لقمان بنت عقیل، زینب بنت عقیل، جیسے ہی آواز گونجی برقع پہن کر عقیل کی بیٹیاں باہر آئیں، اور کتاب میں یہ لکھا ہے کہ برقع سے ہاتھ کو نکالے قبر نبی کی طرف اشارہ کرتی جاتی اور کہتی جدہ ہم آ رہے ہیں، ہمارا بھائی حسین آپ کا نواسہ مارا گیا، ہم آپ کے پاس تعزیت کے لیے آ رہے ہیں. بس یہ آواز بیویوں کی گونجی، گھروں کے دروازے کھل گئے، عورتیں سیاہ چادر اوڑھ کر گھروں سے نکل پڑی، گھروں سے نکل پڑی. سڑک پہ بڑا ازدحام ہو گیا، لوگ گھروں سے نکل آئے. اس دن محمد حنفیہ حالت بہت خراب تھی اور بے ہوش اپنے بستر پہ پڑے تھے. شور سے آنکھ کھلی، غلاموں سے پوچھا یہ شور کیسا ہے؟ غلاموں نے چاہا کہ خبر نہ دے اس لیے کہ حالت بہت خراب ہے، تو بس اتنا کہا آپ کے بھائی حسین کا کارواں جو 28 رجب کو گیا تھا واپس آ گئے. کہا مجھے اٹھاؤ، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرا بھائی آئے اور اس کو پتا چلے میں بیمار ہوں اور وہ مجھ کو دیکھنے نہ آئے. مجھے لے چلو، مجھے لے چلو.
بازو پکڑ کے غلام جیسے ہی شاہراہ پہ لائے، دور سے کالا علم نظر آیا۔ جیسے ہی کالا علم دیکھا، سینہ پکڑ کے زمین پہ بیٹھے، کہا بنی امیہ نے میرے بھائی کو مار ڈالا، میرا بھائی مارا گیا، مجھے لے چلو۔ کارواں کہاں ہے؟ قیام کے پاس محمد حنفیہ کو لایا گیا۔ بھتیجا چچا کو دیکھ کر کرسی سے اٹھا، دوڑ کر چچا نے چاہا بھتیجے کو گلے سے لگا لے، گلے سے لپٹا تو لیا، لیکن بازو تھام کر سید سجاد نے کہا چچا ذرا آہستہ۔ کیا ہوا بیٹا؟ گلا زخمی ہے چچا، خاردار توق تھا گلے میں۔ کہا بیٹا تمہاری پھوپھی کہاں ہے؟ کہا چچا خیمے میں ہے، جائیے آپ کی بہن زینب خیمے میں ہے۔ محمد حنفیہ گئے، چاروں طرف نظر دوڑائی، واپس آ گئے۔ کہا بیٹا وہاں زینب نہیں ہے۔ کہا وہی ہے، چلیے میرے ساتھ چلیے۔ سید سجاد چچا کا ہاتھ تھامے ہوئے آئے اور کہا پھوپھی اماں، آپ کا بھائی محمد حنفیہ، ایک بی بی اٹھی، بھائی سے بہن ملے۔ محمد حنفیہ کہنے لگے شہزادی زینب یہ آپ ہیں؟ آپ کا تو چہرہ نہیں پہچانا جاتا۔ کہ محمد حنفیہ جس کے 18 جوان ایک دن میں مارے گئے، اس کا چہرہ۔ علی اکبر مارا گیا، قاسم مارے گئے، میرے بھائی عباس مارے گئے۔ لو تقریر ختم ہوئی، شغلہ بے قرار، نانی ام سلمہ بابا آ گئے، دادی ام البنین بابا آ گئے۔ ہاں بیٹا ہم تمہیں لے کر چلیں گے، ہم تمہیں لے کر چلیں گے۔ ام سلمہ ام البنین صغرا کو لے کر خیمے میں پہنچی۔ ہائے صغرا کے آنے سے قیامت ہو گئی۔ بیبیاں صغرا سے لپٹ لپٹ کے روتی تھیں، صغرا پھوپھی سے لپٹ کے روتی تھی اور بار بار پوچھتی بھیا علی اکبر نہیں آئے؟ الوداع کہو، الوداع، الوداع کہو۔ بھیا علی اکبر نہیں آئے، مارے گئے صغرا۔ قاسم نہیں آئے، مارے گئے صغرا۔ چچا عباس نہیں آئے، صغرا مارے گئے۔ ایک بار صغرا نے ایک ایک گود دیکھنا شروع کی تو پوچھا زینب نے کیا دیکھتی ہو؟ کہا کس کے گود میں؟ میرا علی اصغر ہے۔ آواز آئی علی اصغر، علی اصغر واپس نہیں آئے۔ الوداع زینب بی بی، الوداع ام رضا، الوداع ام لیلہ، الوداع۔